بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 2 جس کا نام ہے پاکستان اور بیرونی دنیا۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ آزادی کے بعد پاکستان نے دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ آزاد ملک ہونے کی وجہ سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے اقتصادی اور دفاعی تعلقات بھی پاکستان کے ترجیحات میں شامل تھے۔ اس لیے پاکستان نے امریکہ، چین، برطانیہ، روس، جاپان اور یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پاک امریکہ تعلقات۔ موجودہ دور میں دنیا کا طاقتور ملک امریکہ ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں کئی نشیب و فراز آئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد روس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو روس آنے کی دعوت دی، لیکن وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کو ترجیح دی اور یوں یہ دورہ روس کی ناراضگی کا سبب بنا اور وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین مختلف شعبوں میں معاہدات ہوئے جو زیادہ تر دفاعی نوعیت کے ہیں۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان امریکن بلاک میں شامل ہو گیا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ سیٹو اور سینٹو معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ 71 کی پاک بھارت جنگوں میں امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی۔ حالانکہ سیٹو اور سینٹو معاہدوں کے تحت امریکہ پاکستان کی دفاعی امداد کا پابند تھا۔ امریکہ کے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کے رد عمل میں پاکستان نے ان معاہدوں سے علیحدگی کا اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یوں انہوں نے ان معاہدوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1979 میں ایران میں انقلاب کی وجہ سے امریکہ کے لیے ایک بار پھر پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی اور پاک امریکہ تعلقات میں پھر گرم جوشی آ گئی۔ 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کر کے افغانستان میں فوجی مداخلت شروع کی۔ امریکہ روس کی فوجی مداخلت اور قبضے سے خائف تھا۔ پاکستان کو بھی روسی مداخلت ناپسند تھی، اس لیے پاکستان اور امریکہ نے اپنے مفادات کی خاطر افغانستان سے سوویت یونین کو نکالنے کے لیے آپس میں اتحاد کر لیا۔ لیکن جب افغان مجاہدین نے پاکستان کی مدد سے روس کو پسپا کر دیا تو امریکہ نے پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کو مسائل اور مشکل حالات میں تنہا چھوڑ دیا۔ اسی طرح پاکستان نے مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے جس پر امریکہ نے پاکستان پر مختلف قسم کی معاشی اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں اور یوں پاکستان امریکہ تعلقات میں تناؤ اور بھی بڑھ گیا۔ 2001 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں موجود اسامہ بن لادن، القاعدہ اور طالبان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے تعاون نے امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب ہم پڑھیں گے پاکستان اور چین کے تعلقات۔ چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جو شمال مشرق کی طرف واقع ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات پہلے دن سے ہی بہت خوشگوار اور مضبوط ہیں، لیکن دونوں ممالک 1962 کی دہائی میں ایک دوسرے کے بہت قریب آئے۔ دونوں ممالک سفارتی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، اگرچہ 1950 میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع پیدا ہوا، لیکن اس کو بہتر طریقے سے حل کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان بہت مضبوط تجارتی مراسم بھی ہیں۔ چین پاکستان سے مختلف قسم کی چیزیں درآمد بھی کرتا ہے۔ پاکستان اور چین کی دفاعی تعلقات بھی بہت مضبوط ہیں۔ پاکستان اور چین نے مشترکہ ہوائی جہاز JF-17 تھنڈر بھی مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ چین نے پاکستان کو توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے بھی بہت مدد فراہم کی ہے۔ اسی طرح چین پاکستان صنعتی ترقی کا خواہاں ہے، اس لیے وہ مختلف صنعتی شعبوں میں پاکستان کی بھرپور معاونت بھی کر رہا ہے۔ چین پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی بھی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ چین نے نیوکلیر پروگرام میں مدد دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کئی معاہدے بھی کیے ہیں۔ یہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات۔ قیام پاکستان کے بعد برطانیہ بھی ان ممالک میں شامل تھا جس نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں پہل کی۔ دونوں ممالک کی حکومتیں بھی مختلف بین الاقوامی اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے آپس میں
اچھے تجارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ 1971 میں برطانیہ نے پاکستان کو تربیلا ڈیم میں مختلف منصوبوں کے لیے 12,50,000 پاؤنڈ کی اقتصادی امداد دینے کا بھی اعلان کیا۔ دونوں ممالک دفاعی شعبے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن 2002 میں برطانیہ کی بھارت کو 1 ارب پاؤنڈ ہتھیاروں کی پیشکش سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات سرد پڑ گئے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں برطانیہ کا کردار مثبت رہا۔ اس کے علاوہ 1999 میں پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ نے کافی کوششیں کی۔ مجموعی طور پر پاک برطانیہ تعلقات بہت متوازن اور خوشگوار رہے ہیں۔ پاکستان اور جاپان کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان سفارتی تعلقات کا آغاز 1952 میں ہوا۔ اس وقت سے لے کر اب تک دونوں ممالک کے مابین نہایت مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان جاپان کو کپاس، چاول وغیرہ بھی برآمد کرتا ہے، جبکہ جاپان پاکستان کو کئی قسم کی مشینری فروخت کر رہا ہے۔ ابتدائی میں ایک جدید صنعتی قوت کے طور پر ابھرا۔ اس نے پاکستان کی مالی مدد کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کی۔ ہم پڑھیں گے پاکستان اور روس کے تعلقات۔ قیام پاکستان کے بعد روس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنے ملک میں دورے کی دعوت دی، لیکن وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پہلے دورے کے لیے امریکہ کا انتخاب کیا، جس پر روس اور پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری آئی۔ تاہم دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کا آغاز 1948 میں ہوا۔ 1947 سے 1950 تک دونوں کے تعلقات کافی خوشگوار تھے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں روس نے بھارت کی حمایت کی، تاہم 1965 کی جنگ بندی کے بعد روس نے تاشکند معاہدے میں تعاون کیا، لیکن 1971 کی جنگ میں روس نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں کافی سازشیں کی۔ اسی طرح 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین روس کے حملے سے پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں کافی کشیدگی آ گئی، لیکن 2000 کے بعد پھر سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی۔ روس اور پاکستان کے تعلقات اس حد تک دوستانہ اور خوشگوار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دونوں ممالک کے سرکاری، تعلیمی اور فوجی وفود ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے ہیں۔ روس نے کراچی میں اسٹیل مل جیسا عظیم منصوبہ مکمل کیا، جو پاکستان کی صنعتی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جدید دنیا کے ساتھ تعلقات وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی ترقی اس میں ہے کہ وہ ان ترقی یافتہ ممالک کے نقش قدم پر چلے۔ اس لیے پاکستان کی کوشش ہے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ اور خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں۔